बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अहसन एडवोकेट हूं और आपको अपने यूट्यूब चैनल लीगल ओपिनियन में वेलकम करता हूं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, पाकिस्तानी हालात के पेश नज़र जब लोग ख़बरों में टीवी पर MPO, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वगैरह की बाबत सुनते हैं तो फिर उनके जहन में ये सवालात आते हैं। तो मुख्तलिफ़ लोग टेलीफोन कॉल करके पूछते हैं कि ये MPO क्या है, आर्मी एक्ट के तहत हुकूमत को क्या इख्तियारात हासिल हैं और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है उसकी तफसील क्या है। तो मुख्तलिफ़ लोगों के इसरार पर और उनके सवालात पूछने पर मैंने कहा कि मैं इनकी तफसील जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक टाइम में तीनों एक्ट्स जो हैं उनकी बाबत डिस्कस करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं एक एक करके इन तीनों कवानीन की बाबत तफसील बयान कर दूंगा और इनके लिए अलग अलग जो है वो वीडियोस बनाऊंगा। आज जो है वो MPO के जो उसकी तफसील की बाबत मैं वीडियो जो है उसमें बयान करूंगा। MPO जो है ये दी वेस्ट पाकिस्तान मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960, जिसको उर्फ़ आम में MPO कहते हैं, ये एक कानून है जो पाकिस्तान में 1900 बल्कि ये ऑर्डिनेंस है जो 1960 में बनाया गया और बाद इसमें मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ अमेंडमेंट्स हुई और पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ अमेंडमेंट्स की। 2008 में इसमें पंजाब अमेंडमेंट हुई, फिर 2009 में अमेंडमेंट हुई और फिर 2016 में भी पंजाब हुकूमत ने इस कानून में या इस ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट की और उन्हीं अमेंडमेंट के तहत अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है इस कानून को लागू करती है। आजकल मौजूदा हालात में आपने देखा होगा कि हुकूमत जो है वो बाज़ लोगों को बग़ैर मुकदमा दर्ज किए गिरफ़्तार कर लेती है और फिर नामालूम मकाम पर उनको पहुंचा दिया जाता है। तो इसमें इस ऑर्डिनेंस में दो सेक्शन जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है, एक सेक्शन 3 और सेक्शन 16। पहले मैं सेक्शन 3 की बाबत जो है वो डिस्कस करता हूँ। सेक्शन 3 ये है कि गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रिक्ट में नुमाइंदा होता है DC होता है, और जब गवर्नमेंट के इल्म में ये बात आए कि फ़लाँ शख्स जो है वो इस तरह के हालात पैदा कर रहा है या कोई इस तरह का एक्ट कर रहा है जिससे मुख्तलिफ़ लोगों को उकसाया जाना मकसूद है और वो लोगों को उभार रहा है कि पाकिस्तान या मौजूदा जो रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट है DC का उसमें जो उसका ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर है, यानी इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि लड़ाई झगड़े का ख़दशा हो और इस तरह की कैफियत पैदा की जाए जिसमें लोग जो हैं वो परेशानी के आलम में मुब्तला हो जाएं और उनको हालात जो हैं उसके पेश नज़र वो परेशानी और मुबहम हालात जो हैं वो क्रिएट कर दिए जाएं। हालात जो हैं वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया जाए, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाया जाए और पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक्ट किया जाए या लोगों को उकसाया जाए या कोई इस तरह का जो अवामल जो हैं वो जो आदमी जो है वो कर रहा हो, तो DC जो है वो तहरीरी तौर पर ऑर्डर करता है या फिर ज़ुबानी तौर पर भी ऑर्डर किया जा सकता है और ऐसे अफराद को गिरफ़्तार किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डिप्टी कमिश्नर जो है उसके पास ये मालूमात सीक्रेट्स एजेंसीज़ जो हैं उनके थ्रू आती हैं, जिस तरह के स्पेशल ब्रांच वगैरह या दीगर एजेंसियां जो हैं वो उनको इन्फॉर्म करती हैं कि फ़लाँ अफराद जो हैं वो इस किस्म के एक्ट में मुलव्वस हैं और फ़लाँ लोग जो हैं वो अमन व अमान को ख़राब करने के दरपे हैं
تو ڈی سی جو ہے وہ اس کے پیش نظر پھر تحریری طور پر آرڈر کرتا ہے اور پولیس جو ہے ان افراد کو بغیر مقدمہ درج کیے اٹھا کر لے جاتی ہے اور پھر کسی نامعلوم مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ سیکشن 3 جو ہے اس میں کوئی فکس سزا جو ہے وہ متعین نہیں کی جاتی، یہ ڈیٹینشن آرڈرز ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کو حفاظت کے تحت یا حالات کو جو مخفی رکھنے کے لیے یا حالات جو ہیں ان کو لوگوں مثبت بنانے کے لیے ایسے افراد جو شرارت کر رہے ہوتے ہیں ان کو پھر گرفتار کیا جانا مقصود ہوتا ہے۔ اصل میں یہ قانون جو ہے یہ گورنمنٹ جون سی گورنمنٹ بھی ہو وہ اپوزیشن کے افراد جو ہیں ان کی زبان بندی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ جب لوگ حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں، اداروں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، تو پھر گورنمنٹ ان احتجاج کو روکنے کے لیے اور پروٹیسٹ وغیرہ جو ہیں یا پھر لڑائی جھگڑے کی صورتحال جو ہے اس کو بچانے کے لیے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے ایسے افراد جو ہیں ان کو گرفتار کر لیتی ہے۔ جو شخص گرفتار کیا جاتا ہے اس کو عام طور پر سب پہلے اس کا 1 مہینے یا 15 دن کے ڈیٹینشن آرڈر جاری ہوتے ہیں اور پھر حکومت اس میں اضافہ بھی کر سکتی ہے، لیکن میکسیمم ایک بندے کو 3 مہینے کے لیے گرفتار کیا جا سکتا ہے یا اس کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر حکومت یہ سمجھے کہ 3 مہینے سے زائد اس کے ڈیٹینشن آرڈر ضروری ہیں یا اس کو گرفتار کیا جانا ضروری ہے تو پھر قانون کے تحت اس کو میکسیمم 6 ماہ کے لیے گرفتار یا ڈیٹین کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 ماہ سے جب زائد دورانیے کے لیے اس کو گرفتار کرنا مقصود ہو تو پھر حکومت جو ہے اس کے لیے ایک ریویو بورڈ مقرر کرتی ہے جس کے لیے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو خط لکھے گی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ 3 ممبران پر مشتمل ایک بورڈ بنائیں گے جس میں ایک سینئر جج، وہ خود بھی اس کے چیئرمین ہو سکتے ہیں یا کسی سینئر جج کو اس کا چیئرمین مقرر کریں گے اور دیگر 2 جسٹس جو ہیں ان کو جو ہے وہ ممبران متعین کریں گے۔ اور پھر یہ بورڈ جو ہوگا اگر گورنمنٹ کو اس شخص کی 6 مہینے کی ڈیٹینشن یا 3 ماہ سے زیادہ دورانیے کی ڈیٹینشن مقصود ہو تو پھر 3 ماہ کے پورے ہونے سے کم از کم 15 دن پہلے یہ بورڈ جو ہے یہ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا اور اس بورڈ میں دونوں فریقین یعنی وہ ڈیٹینڈ شخص جو ہوگا اس کو بھی بلایا جائے گا اور گورنمنٹ کے نمائندے کو بلا کے دونوں کو سنا جائے گا اور پھر بورڈ جو ہے وہ اگر یہ سمجھے کہ اس شخص کو 3 مہینے سے زائد عرصہ کے لیے جو ہے وہ ڈیٹین کیا جانا ضروری ہے تو وہ آرڈر کر دے گا یا پرمیشن دے دے گا اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو 6 مہینے کے لیے ڈیٹین کر دے گی۔ اور اگر بورڈ یہ سمجھے کہ اس شخص کو 6 مہینے کے لیے ڈیٹینشن کرنے کی کوئی ایسی ضرورت جو ہے وہ ثابت نہیں ہو رہی تو پھر اس کو وہ بورڈ انکار کر سکتا ہے یا اس کو ریلیز کرنے کے احکامات بھی جاری کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو سیکشن 16 ہے 16 MP کا بھی آپ نے ذکر سنا ہوگا۔ 16 MP کے تحت جب لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خلاف تقاریر کرتے ہیں، کوئی ایسی تحریریں جاری کرنا یا کسی تحریر پہ دستخط کرنا، کوئی ریومرز پھیلانا، کوئی کسی انفارمیشن جو ہے اس کو پبلش کرنا، کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرنا، کوئی رپورٹ جاری کرنا تحریری طور پر یا زبانی طور پر جس سے نقص امن کا خطرہ ہو، اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال میں کوئی شخص ملوث پایا جائے تو پھر گورنمنٹ جو ہے اس شخص کو گرفتار کر سکتی ہے اور یہ دفعہ 16 جو ہے اس کے تحت 3 سال کی سزا ہے یا پھر ملزم کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے یا بیک وقت دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ اور یہ MPO جو ہے اس کے سیکشن 4 کے تحت اگر کوئی شخص جس کو گورنمنٹ نے اگر کسی بالفرض کسی تنظیم پر پابندی لائی ہو، کسی جماعت پر پابندی لائی ہو اور اس کا جھنڈا استعمال کرنے، اس کے سٹیکر، بینر یا پینافلیکس وغیرہ یا اس کا منشور جو ہے اس کو تقسیم کرنے سے یا اس کو مواد جو ہے وہ جاری کرنے سے اس کی اشاعت کرنے سے منع کیا گیا ہو، لیکن اگر کوئی شخص ان کاموں میں گورنمنٹ کے منع کرنے کے باوجود
ملوث پایا جائے تو اس کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کی سزا جو ہے وہ 6 مہینے کی قید ہے، یا پھر گورنمنٹ جرمانہ بھی کر سکتی ہے، یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم بھی دی جا سکتی ہیں۔ اور یہ 16 MPO یا دفعہ 3 جو ہے، اگر اس کے خلاف اگر وہ ملزم جو ہے وہ مناسب سمجھے تو پھر اس میں بیل وغیرہ 3 MPO میں بیل وغیرہ تو اپلائی نہیں کی جا سکتی، تاہم اس کے خلاف ریٹ لائی کرتی ہے، اور پھر ہائی کورٹ میں ریٹ کی جا سکتی ہے، اور اس ریٹ میں اگر ملزم جو ہے وہ ثابت کر دے کہ اس کی گرفتاری بلا جواز ہے تو پھر وہاں سے ریلیز ہونے کے آرڈر جو ہیں وہ بھی جاری کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں جو دیگر جرائم ہیں MPO کے تحت، جو دیگر جرائم وغیرہ ہیں، وہ سارے کے سارے جتنی بھی دفعات ہیں وہ نان ویلیبل ڈکلیئر کی گئی ہیں، اور کوگنیزیبل جو ہے وہ ڈکلیئر کی گئی ہیں، جن میں حکومت جو ہے وہ بغیر وارنٹ کے کسی شہری کو جس کو وہ سمجھے کہ اس کو گرفتار کیا جانا ضروری ہے تو اس کو گرفتار کر سکتی ہے۔ اور اگر اس میں دیگر دفعات جو ہیں اس کے تحت کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو تو وہ سمری ٹرائل کے ذریعے مجسٹریٹ درجہ اول جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا، اور وہ سمری ٹرائل ہوگا، اور سمری ٹرائل کے ذریعے اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس طرح یہ جو ہے یہ ویسٹ پاکستان مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس 1960 یعنی MPO کا قانون ہے، جس کے تحت پولیس جو ہے یا حکومت جو ہے وہ بغیر مقدمات درج کیے لوگوں کو گرفتار کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔